السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ تو رمضان آنے والی ہے اور سب جو ہے رمضان کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اس چکر میں ہم جو ہے نا اپنی ہیلتھ کو بھول ہی جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رمضان میں پرجوش طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے، عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اور جو ہے نا اتنی ایکسائٹیڈ جس طرح ہم پہلے ہوتے ہیں رمضان سے آنے سے پہلے، اس طریقے سے ہم رمضان میں عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنی ہیلتھ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو ابھی سے ہی ہم اپنے ہیلتھ پر کنسنٹریٹ کریں گے، اس کو بھی ہمیں لے کے چلنا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، اور کسی کو اگر ہیلتھ ایشوز ہیں یا پھر عورتوں کو کوئی اپنا مسئلے ہیں، عورتوں کے مسئلے، تو وہ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی عالمہ یا پھر دینی اسکالر نہیں ہوں۔ مجھے جو کچھ پتہ ہوتا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ دین کی بات اپنے سے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اچھا ہے کسی کا بھلا ہو جائے، جو ہماری وجہ سے نیکی کر لے، نیکی کا کام کر لے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں سے شیئر کر کے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو ایز اے فیملی ممبر مانتی ہوں۔ اور اگر آپ لوگوں کو کسی کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اپنے فرینڈس اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور انسان کوئی فرشتہ تو ہے نہیں جو اس سے غلطی نہ ہو، ہم جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی سے بدتمیزی کر دیتے ہیں، جانے میں ایسے ہم سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو نا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سیکنڈلی ہمارا اسلام جو ہے نا، ہمارا دین، وہ بہت زیادہ آسان ہے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، تو اس پہ ہمیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ہم رستے میں سے پتھر بھی اگر ہٹا دیتے ہیں نا، سائڈ پہ کر دیتے، تو اس میں سے ہمیں اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور اگر ہم پورا سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس پہ ہم 30 نیکیاں کھڑے کھڑے کما لیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں ہم کچھ بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جوانی میں نا عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جوانی میں مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، اپنی پڑھائی میں، اور مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے۔ اور نا بڑھاپے کی عبادت کا جو ثواب ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں نا ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے ایز اے کمپیئر جوانی کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے مذہب میں اگر ہم چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھتے ہیں، الحمدللہ شریف پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بدلے یا کسی کو پانی کا گلاس بھی ہم پلا دیتے تو ہر چیز کے بدلے ہمارے لیے نیکی ہی نیکی ہے۔ ہمارا مذہب بہت ہی خوبصورت ہے، اور جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ کریں گے تو ہم بعد میں، لیکن اس کا جو پہلے ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ڈیٹا کیپشن جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جب کوئی غلط کام کا ارادہ کرتے ہیں اور جب تک ہم وہ کام کر نہیں لیتے تو اس کا جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا جب تک ہم کر نہ لیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، کہ ہم جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس نیکی کے کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم اپنی اسکن کو اگر کچھ ٹائم نہ دیکھیں، خیال نہ دیں، اپنی باڈی کو نہ دیکھیں، اچھی نیوٹریشنس نہ لیں، اچھی ڈائٹ نہ لیں، تو ہمارے جو ہے نا بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسکن پہ اگر توجہ نہ دیں تو اسکن خراب ہو جاتی ہے، موئسچرائز نہ کریں، کچھ بھی ہم اپلائی نہ کریں اسکن پہ تو ہماری اسکن نا بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی یہی ہے۔ تو اپنی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے نا آپ اپنی روزمرہ کا جو کام کریں، جیسے کہ آپ کوکنگ کر رہی ہیں تو کوکنگ کو صرف کوکنگ ہی نہ کریں، آپ اس میں اپنے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کو کاؤنٹ کروائیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ اگر کوکنگ کر رہی ہیں تو درود شریف پڑھتے جائیں، آپ کا جو ہے نامہ اعمال، آپ یہاں کام کر رہی ہے وہاں پہ آپ وہ بھی فیل کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی فیل ہو رہا ہے آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے۔ اور اگر آپ باہر جا رہی ہیں، واک کریں، اچھا چھوٹا سا کاؤنٹر لے لیں ہاتھ میں، اس کو آپ کاؤنٹ کرتے کرتے پڑھتے جائیں،
تو آپ نے جتنا ڈسٹینس آپ نے کلیئر کیا ہے نا، آپ جتنا ڈسٹینس آپ نے کیا ہے، آپ چلے ہیں، جتنی واک کری ہے آپ نے، آپ اس واک کے درمیان ہی آپ کتنے ثواب کما لیں گی، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ اگر اپنی روٹین میں آپ یہ شامل کر دیں تو آپ نے کتنے، اگر آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، جیسے امیجن کہ اگر آپ استغفار پڑھ رہے ہیں تو استغفار پڑھتے پڑھتے آپ چلتے چلتے آپ اپنے گھر سے آپ کہیں جا رہے ہیں، تو اس دوران ہی آپ نے کتنی اپنے علی مغفرت مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی زندگی میں اس سے معمول بنائیں. بہت ہی آسان اور پاورفل ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد یا آپ نے جو پڑھنا ہے نا، یا مالک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 دفعہ. اور پھر جو ہے واپس سے اینڈ میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 دفعہ. اور پھر مغرب میں بھی آپ کو مغرب میں بھی نا آپ کو 11 دفعہ پڑھنا ہے. ویسے ہی پڑھنا ہے ایز اٹ از، جیسے آپ کو میں نے بتایا. 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 دفعہ یہ سب میں اسکرین پہ لگا دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا. اور واپس 3 دفعہ درود ابراہیمی. اور پھر آپ دعا کر لیں اپنی صحت کے لیے. اور نا اس کا جو آپ پڑھیں گے نا، اس کا نا آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور اس پانی پہ آپ نے دم کر کے نا وہ پانی اپنے فیس پہ بھی لگانا ہے، اپنے جسم پہ ہلکا سا لے کے نا 1-2-3 چھینٹیں اس طرح لے کے نا پورے جسم پہ آپ نے مل دینا ہے. اور پھر آپ نے اپنی صحت کے لیے دعا کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت نام ہے، اس سے انسان ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو ہے عمل اپنے فیملی میں، اپنے فرینڈس میں، اپنی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں میں سب کو بتائیں تاکہ ہر کوئی اس سے فیض حاصل کریں. یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے. تو رمضان کی میں ابھی ٹائم ہے، تو ابھی رمضان آنے سے پہلے ہی آپ جو ہے یہ وظیفہ سٹارٹ کر دیں. اور جب اب رمضان آئے گا نا تو پھر آپ اس میں اتنے ایکٹیو ہو جائیں گے کہ اس میں آپ کا عبادت میں من بھی لگے گا، اور آپ پرجوش طریقے سے نا اپنی عبادت میں اچھا خاصا ٹائم بھی دیں گے، اور عبادت بھی اچھی ہوگی. اور یہ وظیفہ آپ نے اپنے تک نہیں رکھنا، اپنی فیملی میں، فرینڈس میں، آپ جن جن کو جانتے ہیں نا ان سب کو بتائیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے آس پڑوس میں بھی جو آپ کے نیبرز وغیرہ ہیں، آپ جن سے آپ کی بات سلام دعا ہے، آپ ان تک بھی پہنچائیں. دیکھیں دین کی بات نہ خالی اپنے تک نہ رکھا کریں، اسے دوسرے تک بھی پہنچایا کریں. تو امید کرتی ہوں آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ٹھیک ہے جی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.